اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر معین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی دربار میں محشور ہوگے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ و متنبہ کیا ہے، اور یہ فکر دم توڑ رہی ہے کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی مذہب زبردستی لوگوں کو منواتے ہیں اپنی باتیں۔ کلام الہی قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ کہا گیا ہے کہ افلا یعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا یتدبرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے، کلام الہی نے انسان کو بار بار فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس مانو، کہ بس اللہ ہے مانو، اللہ ایک ہے مانو، اور اللہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، نہیں، دلائل دی ہیں کہ کیوں ایسا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں زندگی دی ہے کسی نے، اب ڈھونڈو کون ہے وہ زندگی دینے والا، جو بھی تم زندگی دینے والا، پھر موت دینے والا، پھر زندہ کرنے والا، پھر محشور کرنے والا، جو بھی ملے گا اسے اللہ مان لو، وہی تمہارا اللہ ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم جو اللہ نے کہا ہے وہی مانو، لیکن کم از کم عقلی طور پہ تم سوچو گے، یعنی عقلی طور پہ انسان کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے کہ آپ سوچو، فکر کرو، نتیجہ عقل سے، سلیم عقل سے لو، جو نتیجہ ملے اسی کو عقیدہ بنا لو۔ تو عقائد قرآن مجید میں بھی اگر ہیں، کہیں کہیں پہ صاف صاف لفظوں میں صرف ایک عقیدہ بیان کیا گیا ہے، جس طرح سے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ توحید کا عقیدہ ہے کہ ابھی ان کو کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اکیلا ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے نہ کسی سے وہ پیدا ہوا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بیان ہوا ہے سارا عقیدہ خلاصہ کر کے۔ البتہ جہاں کہیں اللہ نے انسان سے اپنے عقائد منوائے ہیں تو انسان کو دلیل دی ہے، عقلی دلیل دی ہے۔ لو کان فیہما آلہتان، اگر اس زمین و آسمان میں دو اللہ ہوتے، لفسدتا، تو پھر فساد ہو جاتا، یہ عقلی دلیل ہے۔ انسان سوچے گا کہ ایک سے زیادہ اگر اللہ ہوتے تو پھر اس کے نتائج یہ نکلنے تھے کہ انسان وہ اللہ، ان کے فسادات ہو جاتے اور زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ اس بات پہ سوچو کہ کس نے آپ کو زندگی دی موت سے۔ اور پھر اللہ نے یہ چیز ایک دوسری آیت مبارکہ جو صورت مبارکہ ملک میں آیت نمبر 2 میں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا، جس نے زندگی کو خلق کیا، تاکہ تمہارا حساب ہو اور امتحان ہو کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ اور وہ آیت مبارکہ دونوں مل کے ایک چیز سمجھا رہی ہیں کہ پہلے خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے اس کے بعد زندگی ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زندگی ملی ہے اس کے بعد مر جانا، ختم ہو جانا ہے۔ کلام الہی سمجھا رہا ہے نہیں، پہلے تمہاری موت ہے۔ موت کیا ہے؟ یہی ہے کہ کنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، یعنی نہیں تھے، آپ کا جب وجود نہیں تھا اس وقت آپ مرے ہوئے تھے، ثم احیاکم، پھر تمہیں زندگی ملی، پھر موت، اس طرح سے گنوائے گئے ہیں۔ کلام معصوم علیہ السلام سے واضح ہے کہ انسان جب نہیں تھا تو تب انسان موت میں تھا، اس کی موت تھی، پھر عالم ارواح میں اس کی زندگی ہوئی، پھر عالم ارواح میں اس کی موت ہوئی، پھر عالم دنیا میں اس کی زندگی ہوئی، پھر عالم دنیا میں اس کی موت ہوگی، پھر عالم برزخ میں اس کی زندگی چلے گی۔ عالم برزخ میں جیسے ہی موت ہوگی تو عالم محشر میں اس کی زندگی ہوگی، قیامت میں، پھر قیامت میں اس کی جب موت ہوگی تو جنت میں یا جہنم میں وہ چلا جائے گا۔ اور جنت اور جہنم کے لیے یہ حکم بیان کیا ہے قرآن کلام الہی میں کہ جو جنت میں جائے گا اور جو جہنم میں جائے گا ہم فیہا خالدون، ہر کسی کے لیے الگ الگ بیان ہوا ہے مختلف جگہوں پہ کہ جو بھی جنت میں ہوگا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہے گا، جو جہنم میں جائے گا ہم فیہا خالدون، جہنم میں جانے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اب اس ترتیب سے یہ بنتا ہے کہ پہلے انسان موت میں تھا، مردہ تھا، پھر آخر میں زندگی ہوگی۔ تو یہ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ہے جس نے پہلے موت کو خلق کیا، یعنی نہ ہونا بھی اس کی مخلوق ہے، عدم بھی اس کی مخلوق ہے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی وہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ لیکن یہ نتیجہ ملتا ہے کہ انسان کو جب بھی انسان کو اللہ نے اپنے عقائد سمجھائے ہیں تو انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اور پھر کہا ہے کہ عقل سے کام لو اور سوچو، جو نتیجہ تمہیں صحیح لگتا ہے اس پہ غور کرو اور عمل کرو۔
مالک کائنات کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے سمجھنے اور پھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔